آج کتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, یار کوئی کام میں ہاتھ ڈالو کام ہی نہیں ہو رہا, غربت, مہنگائی, بزنس ہی نہیں چل رہا. میں تو فون سنتا نہیں نا, اب کبھی کبھار فون سنتا ہوں. آج میں نے 4 فون سنے, ٹوٹل کتنے سنے؟ 4. ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی, فون آیا, میں نے کہا چلو سن لو بیچارہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی ایک صاحب نے کہا, فون آیا, صاحب نے کہا حضرت کوئی بھی کام کرتا ہوں ہوتا ہی نہیں, کاروبار کے لیے دکان کھولی نہیں چلی, کچھ اور بزنس شروع کیا نہیں چلا, یہ کام کیا نہیں چلا, بندش لگتی ہے. میں نے کہا بندش کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ایک بزنس کر لو بہترین ہے. میرا بیچارہ خوش ہو گیا. آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے, اس کا بزنس دبا کے چل رہا ہے, تو آپ سارے بزنس بند کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دو کہ تم پر بندش. نہیں آ رہی بات؟ یعنی آپ کی طرح اور بھی تو پریشان ہوں گے نا, جو اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یار ہمارا کام بھی نہیں چاہیے. تو ایک دکان کھول کے اس میں یہ کرو کہ یہاں جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کیا جاتا ہے مناسب ریٹ پر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا تگڑا جن ہوگا ریٹ اس کے اسی حساب سے, جتنی پاورفل بندش ہوگی تو اس کو کھلوانے کے لیے اس کے ریٹ اسی حساب سے. تو میں نے کہا یہ والا بزنس چلے گا آپ کا. تو میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے, اس کا بھی کوئی بزنس نہیں چل رہا تھا, اس لیے اس نے آپ جیسے لوگوں کو بندش کے نام پہ لوٹنا شروع کر دیا. تو جب میں نے جس اسٹائل سے کہا نا وہ ایک دم کہکا لگا کے ہنسا. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا بندش ہے, یہی والا بزنس کر لو, اس کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آدھا تو آپ سے چل رہا ہوگا. تو ایک دم ایک دم زور سے ہنسا ہو. میں نے کہا چلو بیچارہ اتنی ٹینشنوں میں تھوڑی سی تو ہنسی آئی نا اس کو. میں نے کہا بندے فندش نہیں ہے بھائی, کچھ کام کرو کام. میں نے کہا ایک تو اپنا عیب تلاش کرو, یا تو ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جس کی پبلک کو ضرورت ہوگی نہیں, یا ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جو ضرورت تو ہے لیکن 100 آدمی پہلے سے وہ بیچ رہے ہیں, یا آپ نے دکان کہیں گلی کے نکڑ میں اندر کہیں, نکڑ میں تو نہیں, اندر کہیں جا کے کھولی ہوگی, سامنے گندا نالا ہوگا, دوسرے والے کی دکان فرنٹ پہ ہوگی. یا یہ سارے کام ہوں گے, کسٹمر سے تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوگے, اس کو دلچسپی نہیں دے رہے ہوگے, یا یہ بھی کر رہے ہوگے دکان کا جو لک ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, بڑے ہی خاندانی حکیم, اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت دی. میں 20 سال پہلے ان سے ملا, جیسے تھے نا 20 سال کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی, جو چورن جہاں رکھا ہوا تھا وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. حالانکہ ماہر بہت ہیں, نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کسی حکیموں کی دکانیں چلوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. لوگ پھر پوچھتے ہیں حضرت ہمیں اس حکیم کا نام بتا دیں. بہترین حکیم, مگر جو دکان 20 سال پہلے میں نے دیکھی تھی وہی 20 سال کے بعد بھی. تو میں نے ان کو, میں وہ ایک ایسی کھچڑی سی دکان نہیں ہوتی, کھچاڑا, بالکل جیسے انسان کا دل چاہے کہ حکیم صاحب کو کچھ صدقے کے پیسے دے دو, حقیقت ہے. اور میں نے بھی کچھ صدقہ کیا ان کے اوپر, صحیح ان کی حالت دیکھ کے. بڑے زبردست ماہر حکیم, بہت تجربہ, لیکن دکان کی حالت ایسی بنائی ہوئی کہ اس میں بالکل کوئی نہ بیٹھنے کے, پیشنٹ کے لیے کوئی کرسی ڈھنگ کی رکھی ہوئی ہے, آدمی پیشنٹ بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لڑک نہ جاؤں میں, خود بھی یہی حالت. پھر کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھا ہے تو ایسے مل رہے ہیں جیسے اس سے پرانے بچھڑے ہوئے یار ہوتے ہیں. پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے. ان سب چیزوں کا مریضوں پہ اثر پڑتا ہے, اور مریضوں کو لگتا ہے یہ بیچارہ فارغ ترین آدمی ہے. تو مجھے خود کہہ رہے یار میرے ساتھ کے اتنے کروڑ پتی بن گیا, میں وہیں کبھی. میں نے کہا یہ تو ایسا دکان کا ایسی حالت ہے کہ چندہ دینے کا دل چاہتا ہے. تو یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں نا. تو دکان آپ نے ایسی بنائی ہوئی ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور جو 2 نمبر حکیم ہم نے بہت سے دیکھے ہیں, جو 2 نمبر ہیں, آتا کچھ بھی نہیں ہے, دکان کا اسٹائل ایسا ہے اور اپنے بیٹھنے کا اسٹائل ایسے نور لگا کے نا کریموں کا, ایسے منہ پہ ایسے نہا دھو کے, اور ایئر کنڈیشن روم, اور ایسی میز کرسی اور کاؤنٹر پہ بندے بٹھائے ہوئے 5-6 ادھار لے کے نا کہ یار جب چل پڑے گی تو تم اپنے گھر چلے آنا, ٹھیک ہے نا. سے بٹھائے ہوئے ہیں, اور ایسے زبردست ہر دوا رکھی ہوئی ہے, اور وہ ایسا آدمی جاتا ہی ایک شہر میں مبتلا ہو جاتا ہے, یار یہ ہیں
کیا ماشاءاللہ ان کا بزنس ہے, یقیناً یہ بہت. پھر نفس کو نہیں پکڑ پکڑ کے یوں گھنٹا, حالانکہ کخ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کو, ایسے ہی جیسے میں نہیں بتایا تھا 2-2.5 ہفتے پہلے میرے پیٹ میں درد تھا, تو یہاں راستے میں ایک حکیم صاحب کے پاس میں چلا گیا, جا ہی رہا تھا, میں نے کہا راستے میں ہی پڑتے ہیں, تو ہم بیٹھ گئے ان کے پاس. اب انہوں نے میری نبض یوں کی نا, ابے نبض کو چھوڑو, میں بول رہا ہوں میرے پیٹ میں یہ گیس کا درد ہو رہا ہے, گیس اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے, کوئی چورن چٹنی دے دو وقتی طور پر. میں کوئی مستقل تھوڑی آپ کا پیشنٹ ہوں, میں تو وقتی طور پہ چلو یار 7 اپ سے بہتر ہے کوئی چورن کھا لے آدمی. نہیں جی, وہ یوں کر کے نا مجھے کہتے ہیں آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے. تھوڑی بہت پڑھے لکھے ہم بھی ہیں. ہم نے کہا یورک ایسڈ کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یورک ایسڈ سے گھٹنوں میں درد تو سمجھ میں آتا ہے, پیٹ کا یورک ایسڈ سے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت دیر پا اثر ہو, لیکن تو وہ پھر میں نے کہا, اور میں نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ بھی کرایا ہوا تھا کچھ دن پہلے, میں نے کہا تو بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا تو روزانہ اوپر نیچے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. خیر اب یہ بیان ادھر کو نہ نکل جائے, تو انہوں نے کوئی دوائیں شوائیں لا کے دیں, 500 روپے فری پھوڑ کے مجھ سے لے لیے. وہ دوائیں بھی مجھے, میں نے دیکھا تو ایلوپیتھک دوائیں تھیں, وہ فلیجل کو کوٹ کے پتہ نہیں کوئی سیرپ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, فلیجل ہے نا پیٹ کی, ایک سے ایک فنٹر پڑا ہوا ہے. لیکن آپ اسٹائل دیکھو, لوگ تو بیوقوف بنتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو خیر میں نے ان سے کہا, وہ کہنے بندش, میں نے کہا بھائی آپ جو بزنس کر رہے ہو نا, آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. کسی پروفیشنل آدمی سے پوچھو بزنس کیسے, اتنا نہیں کہ ٹوپیاں کرانا شروع کر دو لوگوں کو. تو یا محنت نہیں کر رہے ہوگے, جو محنت کرنے کا ٹائم ہے وہ وظیفوں میں لگا رہے ہوگے, صحیح ہے نا؟ تو ایسے نہیں ہوتا. گورے کے بھی تو کام رکتے ہیں نا. گورا کیا کرتا ہے, بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار یہ کام کیوں نہیں چل رہا, اس کی وجہ کیا ہے. ان کے ماہرین بیٹھتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, پھر اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس فالٹ کو دور کرتے ہیں. گورا اگر روحانی ٹوپی ڈراموں کے چکر میں پڑتا تو میرے بھائی چاند پہ قدم نہ رکھتا. وہ ہر شکست کے بعد, آپ کو پتا ہے ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کی نا رومیوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی. رومی یہی انگریز, ان کو پہلے روم سے ہے نا, یہ تو یہ تو بہت پہلے سے عیسائی تھے. تو صحابہ کرام کی بڑی لڑائیاں ہو رہی تھی, جہاں بھی جاتے تھے فتح ہوتی تھی. لیکن جب گوروں سے لڑائیاں ہوئی ہیں نا, تو کبھی شکست اور کبھی فتح, پھر پلڑا برابر چلنا شروع ہوا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی, انہوں نے فرمایا کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی رومیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی, ان کو شکست کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ حدیث سنائی انہوں نے کسی تابعی کو, تو انہوں نے کہا کہ نبی نے اگر یہ فرمایا ہے کہ رومی بہت ہوں گے, تو یقیناً ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہوگی جس کی وجہ سے یہ قیامت تک باقی رہیں گے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی تو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت انہوں نے پیش کی کہ رومی کیا ہیں سب سے زیادہ. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کیا کہ اگر نبی نے ان کے بارے میں کہا, یہ اس روایت کی مجھے سند کی زیادہ اچھی تحقیق نہیں ہے, میں نے بہت بڑے عالم سے سنی ہے یہ روایت, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے نا وہ بہرحال درست ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر گھس کے تحقیق کی کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کو ملیا میٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ رہیں گے, کبھی ان کا پلڑا غالب تو کبھی ہمارا پلڑا غالب, ایسے شکست نہیں ہوگی جیسے دوسری قوموں کو ہوئی ہے. کون سی ایسی کوالٹی ہے ان میں؟ تو انہوں نے جب جاسوس بن کے گئے نا, سروے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے ان کو شکست ہو جائے, دوبارہ اس وقت تک جنگ نہیں کرتے جب تک اس غلطی کی تلافی نہ کر لیں. یعنی ایک غلطی کو دوسری مرتبہ, بولو نا بھائی, نہیں دہراتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ دیکھتے ہیں یہ فالٹ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے, یہ ہوا کیوں ہے, اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور اب میں آگے اس پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں اس روایت پہ. مسلمان کے تنزل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک غلطی 100 کا لفظ ہلکا ہے, کروڑوں مرتبہ کرے گا
اس غلطی کی تلافی کی کوشش نہیں کرے گا. استخاروں میں نکالے گا اپنے ٹائم کو, وظیفوں میں نکالے گا, روحانی ٹوپی ڈراموں میں برباد کرے گا. ایسے ایسے لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں. او بھائی تم سے ایک غلطی ہوئی ہے تو سیکھو تو صحیح کچھ اس سے کہ اب یہ نہیں کرنی.